اچھا جی. پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کے پی کے اس وادی تیرہ کے حوالے سے کوئی چیف منسٹر سے پوچھ سکتا ہے کہ کتنا علاقہ تمہاری پولیس کے پاس ہے اور کتنا علاقہ جو ہے تم سے طالبان لے گئے ہیں. جن کا اپنا ضلع خیبر ہے جس سے یہ الیکشن جیت کر آئے ہیں, کوئی یہ بتا سکتا ہے کہ وہاں آپ کے جناب چیف منسٹر صاحب آپ کی پولیس شام کو کہتی ہے عصر کی نماز کے وقت کہ اب یہاں پہ موومنٹ نہ کیجیے گا. فضل الرحمان کہتے ہیں صاحب کہتے ہیں وہاں پہ پولیس اسٹیشن نام کی چیز ہی سر میں گزارش کروں, میں خود ابھی کچھ دن پہلے ہو کے آیا ہوں وادی تیرہ اس خیبر کے ان کے حلقے کے اندر سے. اچھا. وہاں سے وہ لوگ کہتے ہیں عصر کی نماز کا ٹائم تھا, ان کا سر اب نکل جائیں ذرا, اس روڈ پہ وہ کدھر سے بھی طالبان آ سکتے ہیں. یہ ہے سہیل افریدی صاحب کا حلقہ. یعنی حالت یہ ہے کہ آپ لا اینڈ آرڈر کو وہاں مینٹین نہیں کر سکتے, دہشت گردوں سے آپ لڑ نہیں سکتے, آپ ایک جھوٹا بیانیہ بنا کر وفاق کو اور آپ اپنے اداروں کو بدنام کر رہے ہیں صرف اس لیے کہ آپ پاپولیرٹی گین کرنا چاہتے ہیں. آپ چاہتے ہیں کہ لوگوں کو وہاں پہ جو ہے لوگوں کو خوش کریں کہ جناب ہمارا جو ہے وہ چیف ایگزیکٹو سہیل افریدی ڈٹ کے. میں آخری جملہ سر کہہ دوں, دو تین چیزیں صرف ایک پوائنٹ اس میں. یہ جو بریفنگ ہوئی تھی IGFC کی اس میں چیف منسٹر صاحب موجود نہیں تھے. جو جرگہ ہوا تھا DC کے ساتھ, اس جرگے کے بعد ڈپٹی کمشنر اور جرگہ کے لوگ کیا چیف منسٹر سے ملنے نہیں گئے تھے؟ کیا ساری بریفنگ چیف منسٹر کو نہیں دی گئی تھی جناب یہ صورتحال ہے, یہاں پہ اگر ٹارگیٹ آپریشن ہوگا تو اتنے لوگ نکلیں گے؟ یہ آج کی بات نہیں, دسمبر کی بات ہے. چیف منسٹر کے علم میں یہ ساری چیزیں کیا موجود نہیں ہیں؟ پوری بریفنگ چیف منسٹر کو ساری چیزوں کی موجود ہے, لیکن میں جس پہ سیاست کی جا رہی ہے, میں ایک تھوڑے سے اس پریس بریفنگ کا بھی آپ کو حوالہ دوں جس میں DGI SPR جنرل احمد شریف نے پریس کانفرنس میں کہا تھا 3 آپشنز دیے تھے اسی صورتحال کے حوالے سے کہ وہاں پہ جو لوگ اس وقت دہشت گرد کچھ گھروں میں آ کے بیٹھ گئے ہوئے ہیں, ہم انہیں 3 آپشنز دیتے ہیں. فرسٹ آپشن یہ کہ جس نے اپنے گھر میں ٹھہرائے ہوئے, اپنی حویلی میں ٹھہرائے ہوئے ہے, اپنی جگہ پہ دہشت گردوں کو بٹھایا ہوا ہے, وہ ان سے لڑے, ان کے ساتھ لڑے, وفاق کے ساتھ مل کے, اداروں کے ساتھ مل کے. نہیں لڑ سکتا تو ان کے لیے جو ہے اپنے گھر جو ہے وہاں سے ان کو نکلوا دے. وہ کہیں دن میں اگر غائب ہو جاتے ہیں تو ان سے کہے کہ جناب آپ دوبارہ نہ آئیے گا. یہ بھی نہیں کر سکتے تو پھر اس اپنے گھر کو کچھ دن کے لیے چھوڑ دیں تاکہ آپریشن کے نتیجے میں کوئی بے گناہ جو ہے وہ کسی گولی کی نشانے میں نہ آ جائے. یہ وادی تیرہ آپ نے پورا KP کے وادی تیرہ کو چھوڑے ڈیرہ اسماعیل خان تک, ادھر سید گئی تک, ادھر اور میران شاہ تک آپ نے سارا حوالے کر دیا ہوا ہے دہشت گردوں کے, اور آپ صرف سیاست کر رہے ہیں کبھی افغان مہاجرین کے نام پہ, کبھی آپ افغان طالبان کے نام پہ, کبھی آپ کہتے ہیں جتنی تشکیل پائی جاتی ہیں افغانستان سے. کیا IGFC نے چیف منسٹر کو بریفنگ نہیں دی؟ کیا IG پولیس نے خیبر پختونخوا نے, وہاں پہ ذوالفقار حمید صاحب موجود ہیں, کیا انہیں بریفنگ نہیں دی یہاں پہ دہشت گرد موجود ہیں, یہ تشکیلیں آتی ہیں؟ صرف ایک سیاست ہے, اور سیاست میں وہ کہتے ہیں جی واہ واہ کرا لو اور نعرے لگا لو. ہمارے ایسے دانشور ہیں جو آزاد اس کی بات سن کے کہتے ہیں بڑا دلیر ہے. ملک صاحب میں صرف ایک بات گزارش کروں گا, لوگ پروگرام دیکھ رہے ہیں, میرا مطالبہ یہ ہے کہ اس ساری بحث کو چھوڑیں اور جو اس وقت مشکلات میں لوگ پھنسے ہوئے ہیں وفاق اور صوبہ مل کے اس مشکلات سے ان کو نکالیں. رائے صاحب پولیٹکس ہو رہی ہے اس معاملے کے اوپر PTI کی طرف سے؟ منصور صاحب بالکل پولیٹکس ہو رہی ہے, دونوں اطراف سے ہو رہی ہے, وفاق کی جانب سے بھی ہو رہی ہے, صوبے کی جانب سے بھی ہو رہی ہے. بڑی سادہ سی 2-3 چیزیں ہیں. یہ نقل مکانی ہر سال ہوتی ہے نا, سردیاں تو ہر سال آتی ہیں, اسی دفعہ اتنا شور کیوں مچا ہے؟ آج عطا تارڑ صاحب نے بھی ٹیلی ویژن کے اوپر بیٹھ کہا جی روٹین میٹر ہے, ہر سال نقل مکانی لوگ کرتے ہیں, مری کی مثالیں دے رہے ہیں لوگ, کاغان ناران کی مثالیں دے رہے ہیں. اگر یہی کلائمیٹ چینج کا لفظ استعمال ہوا, اگر یہی نقل مکانی ہر سال ہوتی تھی تو اس دفعہ اتنا بڑا ایشو کیسے بن گیا؟ اس دفعہ تحریک انصاف کا ہر MPA, ہر MNA اس ریجن کا, اس کے ویسینٹی کا وہاں پر ہمیں کیوں نظر آ رہا ہے؟ نمبر 2, IBOs پورے پاکستان میں ہو رہے ہیں, انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن تو پورے پاکستان میں ہو رہے ہیں. آپ بھی DGI SPR کی بریفنگ میں تشریف لے جاتے ہیں, میں بھی حاضر ہوتا ہوں, وہاں پہ جاتا ہوں میں بھی, وہ تو آل دا ٹائم چل رہے ہیں. سر پنجاب میں نو گو ایریاز نہیں ہیں. سر ایک سیکنڈ عرض سن لیجیے پھر ایک ڈفرنس یہ ہے, اس میں یہ بھی بتایا گیا تھا کہ یہ جو IBOs ہو رہے ہیں اس میں سے آئیدر 72 یا 74% جو ہیں صرف KP کے اندر. فیر انف, تو صرف وادی تیرہ میں تو نہ ہو رہے, باقی KP میں بھی ہو رہے ہیں نا, وہاں سے نقل مکانیاں کیوں نہیں ہو رہی؟ نمبر 3, آپ بار بار کہہ رہے ہیں کہ جناب آج آپ کہتے ہیں کوئی آپریشن نہیں ہو رہا, کوئی وفاقی گورنمنٹ نے نہیں کہا, کوئی ادارے کے بہاف مجھے غلط میسج دے رہے ہیں. آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں اس کا تو آپریشن ہو رہا ہے اور لوگ پھنس گئے ہیں اس آپریشن میں؟ سر میں یہ نہیں کہہ رہا, اور کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ اس وقت آپ خدا کے لیے ان لوگوں کی مدد کرنے کے لیے تجویز پیش کریں. سر میں یہ نہیں کہہ رہا, مجھے کمپلیٹ ذرا پلیز کر لینے دیجیے. ایونچولی جب طلال چودھری صاحب والی سٹیٹمنٹ بار بار ہانٹ کر رہی ہے موجودہ حکومت, آپ IBOs کا لفظ استعمال کر دو نا بھائی, کہ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن ہو رہے ہیں, ہم سب کو بتاتے پھر رہے ہیں, پورے پاکستان کو بتاتے پھر رہے ہیں کہ بھائی جان ڈیلی ڈزنز نہیں ہنڈریڈز کے نمبر میں آپریشن سے پہلے IB لگا لیں. IBOs بھائی جان جہاں پہ لفظ آتا ہے IB لگا دیں.
इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, जहां पर भी आपको ही पता है, जहां से बताया जाता है ऑपरेशंस का, इंटेलिजेंस बेस्ड का लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। क्योंकि उसमें डिस्प्लेसमेंट लोगों की बहुत सर, कम आम होती आदमी के लिए है। तो डिफिकल्ट हो जाता है ना लेकिन उसको अंडरस्टैंड लेकिन ये करना। जो सियासत हो रही है दोनों इतराफ से, मैं इसको बिल्कुल सेकंड करता हूं। सुबह भी इस पे दबा के सियासत कर रहा है और विफाक भी दबा कर सियासत सर, करता है। लोग जिस तरह इफ्तिखार साहब कह रहे हैं, Thank you लोगों very का much. क्या खुदा हाल? के लिए Eventually लोगों support को करो। निकालो, लोगों को निकालो, Eventually बच्चों को निकालो, औरतों को निकालो। सर, ये हर साल बर्फबारी क्यों से नहीं होता? निकालो। नहीं, ये सबका इफ्तिखार काम साहब, है। इफ्तिखार ये साहब, हर तुम्हारा साल भी क्यों नहीं काम है, होता? मेरा भी काम है सर, कि वफाक और सूबे दोनों को कहें। सर, हर साल कमाल क्यों है नहीं यार। होता? हर साल क्यों नहीं होता? हर चीज हर साल क्यों नहीं होता है? क्यों नहीं होता हर साल? मैं इस डिबेट में नहीं जाना सर, चाहता। जाए ना। सर, मैं अगर इस सर, डिबेट में decide नहीं, हर साल मैं इस देखिए। डिबेट में नहीं पार्टी बनना चाहता। मैं आवाम के साथ हूं, जिनके साथ जुल्म हो रहा है, जो बर्फ में बिल्कुल फंस आवाम गए के हैं, साथ है, जो सबको बारिश में आवाम के फंस साथ गए होना हैं, चाहिए। जो जलील हो रहे हैं। 4 अरब रुपया दिया गया है बिल्कुल दिया उनकी है। रिहेबिलिटेशन के लिए। तो सर, मैं यही अर्ज कर रहा हूं कि दोनों सर, तरफ सवाल पॉलिटिक्स हो रही है ना, देखिए, दोनों सवाल तरफ साहब, से हो रही है। मलिक साहब। देखिए, सवाल ये है, हर साल की जो बात साकिब सब कर रहे हैं, देखिए, पहली बात तो ये है कि वहाँ आपकी पुलिस सरेंडर कर चुकी है इस साल वहाँ- सर, इस साल कर चुकी है। अच्छा, इससे पहले इस बताओ वक्त नौ आपकी इस वक्त जो आपकी हालत, अच्छा मुझे बताएं, वादिय तीरा में टारगेट ऑपरेशन ज्यादा क्यों बंदे है? कितने फंसे इसलिए हैं, कि वहाँ पे तुसी थाने आपकी दी पुलिस गल्ला सरेंडर कर रहे कर हो, चुकी है, बच्चों वाली गल्ला वहाँ कर रहे हो। फौज को डिप्यूट किया गया ताकि टारगेट ऑपरेशन वहाँ से कर सके, लोग थोड़े से ज्यादा निकले, हाइप ज्यादा क्रिएट कर दी गई। ठीक। दूसरी बात, मौसम भी इसमें शामिल है, लेकिन तीसरा ये भी है कि जिनके घरों में आके वो छुप बैठे थे, वहाँ से लोग निकले हैं, लोग किसी ऐसी सूरत-ए-हाल का निशाना नहीं बनना बल्कि मैं चाहते। अच्छा, एक बात इससे बाकी वज़रा का मौका पर मलिक साहब वाला ये स्टेटमेंट थोड़ी सी डिफर कर रही है। एक मिनट, एक दोस्त ने एक बात कही है एंड मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इसकी इंक्वायरी की रिपोर्ट फेडरल गवर्नमेंट दे। एक दोस्त ने यहाँ पे कहा है कि वहाँ पे चेक पोस्ट सारी की सारी वफाक के हाथ में थी। अगर नादरा की registration दोनों साहब ने प्लीज कहा। वफाक ही हुई ना यार। जी जी, नादरा का। सर, प्लीज विल कंटिन्यू। यू प्लीज अलाउ मी टू कन्वे द राइट मैसेज टू द पीपल। सर, प्लीज प्लीज। अगर ये हकीकत है कि सिर्फ एक चेक पोस्ट थी और वो नादरा की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, तो ये तीनों वजीरों को जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की अफसोस का इजहार करना चाहिए। चेक पोस्टें बढ़ाएं, लोगों को उस अजाब से निकालें। बारिश हो रही है, बर्फबारी हो रही है, उनके पास पनाह की कोई जगह बहुत नहीं है, शुक्रिया। वो पाकिस्तानी है।